الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم باب التصوف پڑھ رہے ہیں. یہ درس کون سا ہے؟ درس 27واں ہے. یہ 27واں درس ہو رہا ہے، 27واں ہفتہ ہے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قول پر، اس فتوے پر گزشتہ درس ختم ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بشریت کی، آدمیت کی نظر سے دیکھا، ان کو آدمی سمجھ کر دیکھا، وہی چن وہی از دنیا بشد. جب وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم محمد از دل وی با وی بشد صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان لوگوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی چلی گئی. آج فرقہ ضالہ، گمراہوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی کے مصداق قرن الشیطان اور ان کے ماننے والے، شیطان کا سین اور اس کے ماننے والے بہت تعداد میں بڑھ گئے ہیں. ان کا یہی ہے کہ بس چلے گئے، آئے تھے چلے گئے. معاذ اللہ، صاف صاف کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے آپ کو بشریت کی آنکھ سے دیکھا، پس ان کے اندر محمد بچشم آدمیت نگریستے، جس نے ایسا دیکھا ہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی تعظیم ان کے دلوں سے چلے گئی. وہ ہر کے اندر وہی، اور وہ شخص جو جس نے وہی آپ کو بے عین حقیقت نگریس، جس نے حقیقت کی آنکھ سے دیکھا، رفتن و بودن وہی آپ کا جانا اور رہنا ہر دو مرعورا یکساں بود یا یکساں بود. آپ کا رہنا، آپ کا جانا اور رہنا دونوں اس کے لیے یکساں ہو جاتا ہے. زیرا کے اندر حال بقا شرا بحق دید، جب وہ باقی رہے تو آپ کی بقا کو، یعنی حیات ظاہری کو حق کے ساتھ دیکھا، آپ کی حیات کو حق کے ساتھ دیکھا. وہ اندر حال فنا اور فنائیت کے حال میں، یعنی اس دنیا سے چلے جانے کی بات کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ قانون فطرت بھی برقرار رہے. اندر حال فنا فناش از حق دید، اور ان کی فنا کو حق کے ساتھ دیکھا، یعنی وہ حق سے آئے، حق میں فنا ہوئے، حق سے رہے. آپ کا رہنا اور چلا جانا دونوں برابر ہے. از محول اعراض کرد و به محول اقبال کرد، قیام محول به محول دید.
بے مقدار اکرام حق ویرا تعظیم کرد۔ جس جو شے تبدیل ہوتی ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتی ہے یا شے کی تبدیلی ہو جاتی ہے، تو تبدیل ہونے والے کو نہیں دیکھا بلکہ تبدیل کرنے والے کی جانب دیکھا، اور تبدیل ہونے والے کی ذات کو تبدیل کرنے والے کی ذات کی طرف منسوب کر کے بے مقدار اکرام حق، حق کا اکرام کرنے کا جو حق ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ دل کا رجحان کسی ایک جانب نہ باندھا، بلکہ دل کو خلق کی طرف سے ہٹا کر خالق کی طرف پہنچا دیا۔ جس نے ایسا نہیں کیا، سواد عین بر خلق نہ کشاد، اور لوگوں کے لیے وہ آنکھ نہ کھل سکی۔ فرماتے اذان چ من نظر الی الخلق ہلکا ومن رجع الی الحق ملکا۔ خود ترجمہ فرماتے ہیں کہ نظر بے خالق نشان ہلک بود، مخلوق پر نشان، مخلوق کی جانب دیکھنا ہلاکت ہوتی ہے، و رجوع بحق نشان ملک بود، اور حق کی جانب رجوع کرنا یہ ملکوتیت کی نشانی ہے۔ اب یہاں سے آگے یہ سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال چل رہے ہیں۔ اما خلوت وی از دنیا غدار آن بود، دنیا غدار سے ان کے دل کو خالی کرنے کی یہ کیفیت ہے یا تھی، آن بود اگر پڑھیں وہ تھی، کہ ہر چه داشت، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے، ہر چه داشت جو کچھ آپ رکھتے تھے، از مال و منال و موالی، مال منال، غلام نوکر چاکر، کپڑا لتا، سامان گھر کا سامان، جملے بدات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ و گلیمی بپوشید، اور ایک کمبل کو پہن لیا۔ بے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئے۔ دراصل یہ ایک جنگ کا قصہ ہے۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اس کی اور کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آپ نے جو کمبل اوڑی تھی، ہر چیز جو کچھ تھی جنگ کے لیے سامان، آپ نے ہر چیز مہیا کر دی، اور خود ایک کمبل، جو کمبل بڑا ہوتا ہے، کمبل کے دو آپ پارٹ کر لیں تو درمیانی پارٹ کا کچھ حصہ کاٹ دیا گیا تاکہ گردن میں پہنا جا سکے۔ کمبل کا ایک پارٹ سامنے سے تھا اور دوسرا پیچھے سے تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ اور جو بازو کا کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو ببول کی کر کے کانٹوں سے سی دیا گیا تھا کہ بازو سے سطر نہ کھل جائے۔ یہ کیفیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ جب آپ نے یہ کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھی تو فرماتے ہیں گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلفت لعیالک، اے ابوبکر، اے ابو قحافہ، آپ نے اپنے عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر کے لیے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے یہاں جو لائے ہو؟ فقال، صدیق اکبر نے کہا اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے عیال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ خود ترجمہ فرماتے مر عیال خود را چه باز گذاشتی، اے ابو بکر، اپنے اہل و عیال کے لیے آپ نے
تم نے کیا چھوڑا ہے؟ از مال خود، اپنے مال سے، گفت دو خزینے بے نہایت، دو ختم نہ ہونے والے خزانے، دو گنج بی غایت، اور دو بے پناہ۔ گنج کے معنی بھی خزانہ ہی ہیں، دو خزانے۔ گفتہ، آپ نے پوچھا، چه چیز، کیا چیز ہے وہ دو خزانے؟ گفت محبت خداوند تعالی، اللہ رب العزت کی محبت، اور و دیگر متابعت رسولش، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہاں پر میں آگے کی عبارت پڑھنے سے پہلے یہ عرض کروں گا، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محب الہی نے فرمایا، فوائد الفؤاد میں آیا ہے کہ جب یہ مال اس طرح جو کچھ تھا صدیق اکبر لے کر آئے، حضور کے سامنے پیش کیا، اسی اثناء میں جبریل امین تشریف لائے، تو دیکھا کہ جبریل امین کا لباس ایسا ہے کہ ایک کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، کمبل کا اوپر کا حصہ جو ہے گردن میں جانے کے لیے جتنا ہوتا ہے اتنا کٹا ہوا ہے، اور جبریل امین کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، اور بازوؤں کے حصے میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ آج تم نے کیا لباس پہنا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اس صدیق کا یہ لباس اور اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آج تمام ملائکہ صدیق کا یہ صوف کا لباس پہنیں اور کمبل اوڑھیں اور بازوؤں سے کانٹے لگا لیں۔ محبوب الہی نے فوائد الفؤاد میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے نیچے ایک شعر بھی ہے جو خاقانی شروانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اب وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں شعر بولتا۔ درس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، جو کچھ درمیان میں آتا ہے بتاتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کیفیت، میں نے دو خزانے چھوڑے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کو، اس کی محبت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو۔ چون دل از تعلق صفو، دنیا آزاد گشت، دست از قدر آن خالی کنم۔ جب دل دنیا سے کے تعلق سے صاف ہو جائے، آزاد ہو جائے، دست از قدر، قدورت سے دل کو خالی کر دوں، ان جملے صفت صوفی صادق بود، یہ صوفی صادق کی صفت ہوتی ہے، تمام کی تمام صوفی صادق کی صفت ہوتی ہے۔ وہ انکار ان جملے، انکار حق، اور اس کا انکار کرنا، یہ جو کچھ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے صدیق اکبر کے بارے میں، اس کا اور اس کے نتائج جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا انکار کرنا، تمام حق کا انکار کرنا ہے۔ اور مکابر عیان بود، اور مکابرہ عیان ہے۔ مکابرہ کیا ہے؟ میں بڑا تو بڑا، میں جو بولا سو وہ صحیح، اپنے آپ کو بڑا ماننا، جیسا مناظرہ ہوتا ہے بحث میں، وہ مناظرہ ہے، مقاتلہ ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ مکابرہ میں بڑا تو بڑا، اس کا انکار کرنا مکابرہ ہے۔ تو گفتم، میں نے کہا، داتا گنج بخش فرماتے ہیں، گفتم کہ صفا ضد قدر بود، صفا صفائی قدورت کی ضد ہوتی ہے، قدورت کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہ ابتدا میں بات آئی کہ دنیا کی تمام اشیاء ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا کوئی ضد نہیں ہے، جس کا کوئی ند نہیں ہے، جس کو ایک مثال نہیں ہے، مثل نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کی ضد نظر آتی ہے۔ تو صفا قدورت ہے ضد کی،
قدورت ضد ہے صفا کی. وقدر از صفات بشر بود، اور قدر قدورت صفات بشریت سے ہوتی ہے، اس کا تعلق بشریت کی صفات سے ہے. و بحقیقت صوفی بود، اور حقیقت میں صوفی وہ ہوتا ہے آن کے وہ جو کہ او را اس کو از قدر گزر بود قدورت سے جو گزر جائے، قدورت اس کے دل سے نکل جائے، وہ قدورت سے نکل جائے، اس کے پاس قدورت نہ رہے اور قدورت اس کے پاس نہ آئے. چنانکہ اس طرح کے اندر حال استغراق جیسا کہ حال استغراق میں ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. یوسف علیہ السلام چنانچہ حال استغراق مشاہدہ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے مشاہدے کے استغراق کی کیفیت ہے. وہ لطائف جمال وی، اور آپ کے جمال کے لطائف کا مشاہدہ وہ یہ ہے کہ زنان مصر را بشریت غالب شد، مصر کی عورتوں کو بشریت غالب ہوئی، انہوں نے عشق کا دعویٰ کیا. وہ آن غلبے بعکس بازگشت، اور بشریت کا جو غلبہ تھا وہ پلٹ گیا، بازگشت پلٹ گیا. اور یہ جو ان کے عشق کا جو غلبہ تھا بشریت کی جانب تھا، جب بغایت رسید انتہا کو پہنچا، بے نہایت رسید بالکل نتیجے پر پہنچ گیا. چون بے نہایت رسید جب نتیجے پر پہنچ گیا، انہوں نے زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، مشاہدہ ایشان را بیدان گزر افتاد، ان کا جو بشریت کا غلبہ تھا اس سے گزر گئے. وہ بے فنائے بشریت ایشان را نظر افتاد، اور بشریت کی فنا پر ان کی نظر پڑی. یوسف علیہ السلام میں بشریت تھی ہی نہیں، ان کی جو بشریت تھی وہ بھی فنا ہو گئی. جب ایسا ہوا تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے، یہاں اس عبارت میں وہ موجود نہیں ہے، بات کو حضرت مختصر بیان کرتے ہیں، نقطے سے دور نہیں جاتے ہیں. تو جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا، ملکہ نے کہا کہ ایک ایک ہاتھ میں لیمو دے دیا اور ایک چھری دے دی کہ جب یوسف آئیں تو تم اس لیمو کو کاٹنا. جب انہوں نے لیمو کو کاٹا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تو انگلیاں کٹنے کا بھی ان کو احساس نہیں ہوا. ایسی فنائیت آ گئی کس میں؟ استغراق مشاہدے میں. مشاہدے میں جو غلبہ پیدا ہوا، اپنے انگلیوں کے کٹنے کا احساس بھی نہ ہوا. اور آپ کے بارے میں کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ آدمی نہیں ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی. نشان ویرا کردن و عبارت از حال خود کردن، اور جو عبارت ان کی تھی غلبہ عشق جو تھا وہ عبارت اپنے حال سے بیان کر دیا. انگلیاں کٹ گئیں، پتہ نہ چلا. اذان بوت کے گفتان یہیں سے بات کہی جاتی ہے. مشائخ ان طریقت رحمہم اللہ، اس راستے کے اس طریقت کے جو مشائخ ہیں انہوں نے فرمایا ہے لیس الصفاء من صفات البشر. یہاں سے دوسری بات ہے، پوائنٹ بالکل الگ الگ آتا ہے. ہر صوفی کا قول، ہر بزرگ کا قول الگ الگ ہے. لیس الصفاء من صفات البشر لأن البشر مدر والمدر لا يخلو من القدر. خود ترجمہ فرماتے ہیں صفا از صفات بشر نیز، جو صفائی ہے یہ صفات بشر سے نہیں ہے. آپ کو یہ جاننا چاہیے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے، اور بعض صوفیہ نے سب سے پہلے صوفی آدم علیہ السلام کو کہا ہے، چونکہ ان کو جو صفائی حاصل تھی اس کی بڑی شان ہے. مولانا روم نے بہت بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کی شان، میں نے کسی اور کتاب میں ویسی نہیں پڑھی ہے. صفا صفات بشریت سے نہیں ہے، کیونکہ مدار مدر
جز بر قدر نیست، مٹی کا مدار سوائے قدرت کے نہیں ہو سکتا ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا تو وہ قدرت ہے، وہ مر بشر را، اور خاص طور پر بشر کو از قدر گزر نیست، قدرت سے بشر کو گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ گزرے گا وہاں سے۔ پس مثال صفا بے افعال نہ باشد، صفا کی مثال افعال سے نہیں ہے، اعمال سے نہیں ہے۔ بہت خاص الخاص نقطہ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کام سے صفائی حاصل ہوتی ہے، اس کام سے صفائی حاصل ہوتی ہے، بے شک جو ریاضتیں ہیں نفس کی پاکی کے وہ اپنی جگہ برحق ہیں، نفس رفتہ رفتہ پاک ہوتا جاتا ہے، لیکن از روئے مشاہدات، مشاہدے کی روح سے مر بشریت را زوال نہ باشد۔ جب مشاہدہ ہوتا ہے اور اس کی جو بشریت ہے، جس کو لوگ بشر سمجھ رہے ہیں، وہ بشر نہیں ہے، وہ صفا ہے بالکل، جیسا کہ ما ھذا بشرا زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں کہا تھا۔ وہ صفت صفارا نسبت بے افعال و احوال نہ باشد، اور صفا کی صفت کی کو جو نسبت ہے وہ افعال اور احوال سے نہیں ہے، پھر کس سے ہے؟ اور وہ اس میں آن را تعلق بے اسامی و القاب نہ، اور یہ جو صفا ہے اس کو نام سے، اسامی اسم کی جمع، ناموں سے اور القاب سے اس اسم کا تعلق نہیں ہے، نہ وہ صفا، نہ صفو، نہ صفوت، نہ یہ نہ وہ جتنے پہلے بیان کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ پھر کیوں نام رکھا گیا؟ تاکہ امتیاز ہو جائے، پہچان کی خاطر نام ہے۔ الصفا صفت الاحباب وہم شموس بلا صحاب، آنچہ صفا صفات دوستان است، اور جو صفا ہے یہ دوستوں کی صفت ہے۔ آن کیا صفت خود فانی بود، وہ شخص جو اپنی صفت سے فانی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جو بشریت کی صفات ہیں، آدمیت کی صفات ہیں، اچھائی برائی، کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا بیٹھنا اور زندگی کے تمام امور، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، سب چیز آ گئی اس کے اندر، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو مطلب صفت خود فانی بود، از صفت خود فانی بود، اپنی صفت سے فانی ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اپنی صفت سے فانی ہو گئے، بشریت کی صفت سے فانی ہو گئے، بس صفت دوست باقی بود، دوست کی صفت سے باقی رہ جاتے ہیں۔ دوست کون ہے؟ دوست اللہ ہے۔ ایک ایسی گفتگو میرے دل میں آ گئی، خیال میں آ گئی، یہاں بات کہتے ہوئے آگے چکا ہوں۔ لوگوں کے درمیان یہ گفتگو کی جاتی ہے، علماء کے پاس بھی آئی، مشائخ کے کرام کے پاس بھی، صوفیاء کرام کے پاس بھی یہ بات آئی کہ دوستی کے لیے، عشق کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ انسان انسان سے عشق کرتا ہے، انسان انسان سے محبت کرتا ہے، مرد عورت سے، عورت مرد سے، تو انسان ہوئے۔ یہ اس کی محبت ہم جنس سے ہوتی ہے۔ گائے اپنے بچڑے سے محبت کرتی ہے، بچڑا اپنی گائے سے محبت کرتا ہے، بکری بکری سے محبت، بیل بیل سے، بیل گائے بیل سے، کتا کتے سے، بلی بلی سے، ہم جنس کا ہونا ضروری ہے۔
لیکن یہ محبت کی جو بات چل رہی ہے بصفت دوست از صفت آن کے از صفت خود فانی وہ جو اپنی صفت سے فانی ہو جاتا ہے اور بصفت دوست باقی وہ دوست کی صفت سے باقی رہتا ہے. یہاں پر بزرگان دین نے گفتگو فرمائی، خاص طور پہ بندہ نواز نے اس پہ بھی گفتگو فرمائی ہے. کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ ضد ہے. پھر جو صوفیہ پہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں. معاذ اللہ یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، باقی فانی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ چلو ممکن ایک بار کے مان لیا جائے کہ فانی باقی سے محبت کر لے، ایک پوائنٹ پہ آ جائے، ایک نقطے پہ پہنچ جائے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، کل کائنات اس کی ہے، میں بھی اس کا ہوں، مجھے فنا ہونا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے اس جہان میں، آ گیا، جتنے دن رکھنا ہے رکھا، جب چاہے بلائے میں چلا جاؤں گا، مجھے اختیار نہیں ہے جانے پہ. لہذا اس سے محبت کرنے لگے، فانی باقی سے محبت کرے، اللہ رب العزت سے محبت کرے. یہ ممکن ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، ضد نہیں ہے اللہ رب العزت کی، یہ فانی سے کیوں محبت کر رہا ہے؟ اپنے مخلوق سے کیوں محبت کر رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس نے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے، دستان مبارک سے مٹی کو گوندا ہے، اور پھر اس نے روح پھونکی ہے، ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے. یہ تو تیری مخلوق ہے، تو نے پیدا کیا ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں سب غیر ہے، سب غیر اللہ ہے. چلو بے شک سب غیر اللہ ہے. یہ غیر اللہ بولنے والا کیا معاذ اللہ اللہ ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی کے جو ماننے والے ہیں وہ غیر، یہ غیر، غوث پاک غیر، غریب نواز غیر، وہ سید احمد بداوی غیر، یہ تمام اولیاء کو غیر کہتے ہیں. چلو غیر ہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ غیر نہیں ہیں، آپ غیر اللہ نہیں ہیں. ارے تو غیر اللہ ہو کہ اللہ کی بات کیسا کر رہا تھا؟ زبان تو بند کر دو. اللہ کی بات سننے والا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات سنو، لیکن تو کیوں بات کرتا ہے؟ تو غیر ہے، تیری اتباع کیوں کریں؟ غیر اللہ کی اتباع کیوں کریں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہزار بار الف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللہ بولتا ہے تو غیر کی اتباع کرتا کیوں ہے؟ چل بھائی تو کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اپنے غیر، اگر یہ غیر ہے تو اپنے غیر کی اتباع کرنے کا کیوں حکم دیا؟ بات ایسی ہے ان کے صفت خود فانی بود، جو اپنی صفت سے فانی ہوتا ہے، جو بشر ہے لیکن بشریت کی صفات سے کاملاً مکملاً 100% 100% میاں بالمیاں فانی ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ بس صفت دوست باقی بود، دوست کی صفت سے باقی رہتا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود ہے، اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے. حضور نے کنکریاں پھینک دیں، کیا ہوا؟ میدان بدر میں کنکریاں دشمنوں پہ پھینکیں. کل دنیا آنے والی دنیا تمام قیامت تک لوگ کہیں گے اے اللہ رب العزت، تو نے فرمایا کہ تیرا حبیب، تو رب العالمین، تیرا حبیب رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین نے کنکریاں مار دی، یہ کیا ظلم ہو گیا؟ کنکر کا مارنا حضور پہ کل دشمنان دین الزام لگائیں گے. اللہ نے فرما دیا نہیں، وما رمیتا ہے حبیب، آپ نے نہیں ماری ہیں کنکریاں، ہم نے ماری ہیں. یہاں تک کہ آگے بات بڑھ گئی. اسی آیت کے بعد میں آتا ہے کہ صحابہ نے جو قتال کیا، جو جنگ کی، تلوار چلائی، کفار و مشرکین سے جنگ کی، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے جو قتال کیا، انہوں نے قتال نہیں کیا، اللہ نے قتال کیا، صحابہ کو بھی بچا لیا.
کیا مطلب؟ صفات بشریت ان میں نہ تھی، نفس جسے کہتے ہیں نفسانیت ان میں نہ تھی، وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، لہذا وہ اپنی صفات سے فانی تھے، بشریت کی تمام صفات ختم، اور یہ خالص صرف ملکوتیت کی صفات نہیں، اس سے بلند و بالا مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں یہ ملکوتی صفت نہیں جو اپنی صفت سے فنا ہوتا ہے، بس صفت دوست باقی بود، دوست کی صفت سے باقی رہتا ہے۔ دوست کون؟ اللہ، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے۔ تم کو کما ربیانی صغیرہ بولے تو بڑے خوش ہو جاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کر دیں تو فتوے شروع ہو جائیں۔ ارے تیرے کو فتوے کا حق ہی نہیں ہے، مسلمان کے بارے میں، کافروں کے بارے میں فتویٰ دے سکتا، تو کس کے بارے میں بول نہیں سکتا؟ تو رسول اللہ کو بولنے والا، کچھ بھی جو جی میں آئے لکھنے والا، آپ کے بعد کوئی نبی آیا تو بھی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ چلو دروازہ کھول لو۔ کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، لو عمل میں بڑھ جاتا ہے، ادھر مرتبے کی بات کرنے لگے، ادھر عمل کی، تو شیاطین الانس ہیں یہ۔ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پٹھان تھے، وہ تھے غصے والے نہیں تھے، انہوں نے ان کی عبارتوں پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ تنویر الدین خدا نمائی ان کو شیاطین الانس قرار دیتا ہے، یہ شیطان کے شاگرد ہیں۔ ان کیا صفت خود بافانی بود، بصفت دوست باقی بود، جو اپنے صفات سے فانی ہو جاتا ہے وہ باقی، والباقی اللہ رب العزت جو دوست ہے ان کا، اللہ نے خود فرمایا نا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ ارے اللہ غیر کو کیوں دوست بنا رہا؟ اولیاء کو اللہ دوست بنا رہا؟ یہ لوگ ہم بول رہے ہیں غیر اللہ ہے، ان سے بوسا لیے تو پوجا ہو جا رہی، کھانا ان کے نام پہ کھلائے تو جو شرک ہو جا رہا، پانی پلائے تو شرک ہو جا رہا، تمہارے کو چندہ دیے تو ثواب ہو جا رہا۔ اب رمضان شریف آنے والا ہے، اب یہ پورے بارش کے مینڈکوں سے زیادہ پکارنے لگتے ہیں، کل شب برات ہے، وہ بھی کل بھی پکاریں گے، آج جگنا کہاں لکھا ہوا ہے، آج جگنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں جگنا تم بتاؤ، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آدھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، ایک بار گئے تو کیا 100 بار جانا تمہارے واسطے؟ تو کون ہوتا رے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کرتا، صحابہ کرام کو پابند کرتا، تو ہوتا کون؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کو قید لگاتا ہے۔ اب رمضان میں آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزے دار کی روزی کشادہ فرما دیتا ہے۔ اب یہ شیاطین الانس پورے مولوی نکل جائیں گے چندے کے لیے، اور کیا بولیں گے؟ بھائی یہ دیکھو ہمارا عمل دیکھو، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، سب سحری میں اتنا کھا رہے ہیں کہ ڈکارا آ رہے ہیں، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، ایسا بولتے، اللہ کو معلوم ان کو آتے ہوں گے، اور افطار میں اتنا کھایا کہ ذرا وہ آیا تو منہ میں سے خاش نکل گئی۔ مکہ مسجد میں خود ایسی تقریر سنا سوں، جبہ پوش چشتی قادری نقشبندی سہروردی بولتا تھا، لیکن جو ہے اندر سے دیوبندی۔ ارے بابا مسلمانوں سے اتنی دشمنی کیوں؟ ارے اتنا کھا رہا رمضان میں، اتنا کھا رہا، میوے کھا جا رہا، بریانیاں کھا جا رہا، حلیم کھا رہا، حریص کھا رہا، یہ کھا رہا، مسلمان کھا رہے ہیں تو تمہارے کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں روزی اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے، روزی دگنی کرتا نہیں فرمایا، سیگنی کرتا نہیں فرمایا، کشادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق کشادہ کر رہا، اور تو ہے کہ دشمن اسلام، دشمن مسلمان، دشمن رمضان، مسلمانوں کو بولتا ہے یہ رمضان ہی مسلمان ہے، میرے بھائی ایکٹنگاں کرتے، اور ایک کوئی یوں کر کے بات کرتا، میرے بھائی رمضانی مسلمان ہیں، رمضان گئے تو پھر رمضان چھوڑ دیتے، پھر بعد میں جو ہے نمازاں نہیں پڑھتے،
رمضان آیا تو مغرب سے نا مسجداں بھر جاتے اور رات کی آخری تراویح تک بھرے ہوئے رہتے، رمضان سے خالی ہو جاتے۔ بھائیو غور کرو بھائیو، کیا ہم رمضانی مسلمان ہیں؟ رمضان کی پوجا کر رہے تھے۔ ارے کتے، ارے ذلیل، تو عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیا تو نے یہ حدیث قدسی نہیں پڑھا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھا؟ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جب سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو مسلمان اپنی اصلی فطرت پہ چلا آتا ہے، مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے کہ شیطان اٹکانے کے لیے وہاں موجود نہیں ہے۔ لیکن تم شیاطین کے بچوں، اے نجات کے پیروکاروں، مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، اور تمہاری سرکوبی کے لیے اللہ مجھ جیسے 1000 کو پیدا کر دے اور تمہاری سرکوبی کرے۔ اے ابلیس، تو کیا کہہ رہا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں رمضان مبارک کا چاند نظر آتے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو جان لو کہ اگر کوئی شخص کسی کے قید میں ہے، کسی کے پاس گرفتار ہے اور اس کے پاس چھوٹ جائے تو قید سے نکلنے کے بعد کہاں بھاگتا ہے؟ اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے۔ قیدی کہاں آتا ہے؟ اپنے آل اولاد سے، بچوں سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ قید سے چھوٹتا ہے تو یہ کیفیت، جب شیطان کے شکنجے میں گڑے ہوئے مسلمان رہتے ہیں تو گناہوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں، برائیوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں، عبادت بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جیسا ہی چاند نظر آ گیا، شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، پھر مسلمان شیطانوں کی قید سے چھٹ جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور تم ذلیل انسانوں، مسلمانوں کو رمضانی کہنے والوں، تم اپنے ایمان کا جائزہ لو، توبہ کرو۔ آج بھی وقت ہے، کل شب برات ہے، کل توبہ کرو۔ تم مسلمانوں کو توبہ سے روکتے ہو، مسلمانوں کی عبادت سے روکتے ہو۔ قرآن پڑھے تو شرک ہو گیا، نوافل پڑھے تو بدعت ہو گئی، رات میں جگے تو بدعت ہو گئی، تو ڈکارہ مارتے ہوئے سونا تمہارا کہاں ہے؟ اسی حدیث کا تسلسل سن لو۔ جب رمضان المبارک شروع ہوا، چاند نظر آیا، قید ہو گئے شیاطین، مسلمان اپنی اصلی فطرت کی طرف، جو ان کی فطرت بندگی ہے، اللہ رب العزت کی طرف دوڑتے ہیں، اس کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ ان کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ تم شیاطین کے سینوں پہ سانپ لوٹتا ہے، مسلمانوں کی روزی کشادہ ہوتی ہے تو کتوں کی طرح سڑکوں پہ بھونکنے کے بجائے مسجدوں میں آ کے بھونکتے ہو۔ مسجد میں کتے کو آنے سے منع کرو لوگوں، مسلمانوں، کتوں کو باہر لے جا کے بند کرو، یہ نجس کتوں کو۔ چلیے، رمضان تمام مسلمانوں کی یہ کیفیت رہتی ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ غریب سے غریب مسلمان کچھ نہ کچھ خیرات کرنے پہ آ جاتا ہے۔ اب یہ خیرات کرنے آتے، مسلمانوں کو گالی دیتے، دارالعلوم کو چندہ دو، مسلمانوں کو گالی دیتے، دارالعلوم کو چندہ دو، اپنے آپ کو سنی بولتے، دارالعلوم کو چندہ دو۔ اے چندہ خورو، مسلمانوں سے بھی چندہ لیتے، دوسروں سے بھی چندہ لیتے، جو تمہارے آقا ہیں، یہود نصارہ کے پروردہ ہیں، وہاں سے بھی تم لیتے، یہاں سے بھی لیتے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، شیاطین پھر سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین کا چھٹنا ہی رہتا ہے، پھر مسلمانوں کو وہ دبوچ لیتے ہیں۔ اس لیے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، تمہارے واسطے نہیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں غنا کی جو صفت کا اظہار ہوتا ہے، خیرات نگی کا جو ان کا مظاہرہ ہوتا ہے، زیادہ تو تم ہی لوٹ رہے ہو، تم تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ پر کیپٹا تم کو کتنا پیسہ مل رہا ہے؟ ارے سال 4 سال جماعت میں جاتا، کون سی کی جماعتیں ہیں؟ ارے بھائی 5 سال سے چلے گیا، تو گھر کچھ نہیں لوٹا، تیری نوکری لاس آف پے نوکری کر رہا، یہاں پہ 5 منزلہ بلڈنگ ٹھوک دیا۔ اب کیا بولیں گے، کیسا بولیں گے؟ تو بہرکیف فرماتے ہیں ان کے صفت خود فانی بود، جو اپنی صفت سے فانی ہوتا ہے، وہ بصفت دوست باقی بود، دوست کی جو باقی دوست ہے، باقی رہنے والا ہے، حی و قیوم ہے، اس کی صفات پر آ جاتا ہے، وہ بھی باقی ہو جاتا ہے۔ اب لیجئے دوست آناز، دوست وہ ہے کہ احوال ایشان، ان کے احوال، ان کے حالات ظاہری و باطنی،
نزدیک ارباب حال کے نزدیک ایک ہوتا ہے قال بولنے والے، ایک ہوتا ہے حال. ایک آدمی زبان سے بات کرتا ہے، ایک آدمی حال سے بات کرتا ہے. اس نے بس سوچا اور ہو گیا بس. قال رب گزارو مرد حال شو، قال کو چھوڑو، مولانا روم نے فرمایا قال کو چھوڑو، مرد حال بنو، حال والے بنو. قال رب گزارو مرد حال شو، زیر پائے کاملی پامال شو، کسی کامل کے پیروں کے نیچے پامال ہو جاؤ، ان کے پیروں کی مٹی بن جاؤ تو صاحب حال بنو گے. اب صاحب حال کے نزدیک اس کے احوال کی کیفیت چن آفتاب عیانست، آفتاب جیسا کھلا ہوا ہوتا ہے ویسا ان کی کیفیت ہوتی ہے، چنان کے جیسا کہ حبیب خداوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو پرسیدان، جیسا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. لوگوں نے پوچھا از حال حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال سے متعلق صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حارثہ کا حال کیسا ہے؟ گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ بندہ ہے، ایسا بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا ہے. وہ بندئی اور ایک ایسا بندہ ہے کہ دلش کہ جس کا دل از نور ایمان منور است، نور ایمان سے منور ہے. تارویاش، یہاں تک کہ اس کا چہرہ دل منور ہے، تو یہاں تک کہ اس کا چہرہ از تاثیر آن، دل کے منور ہونے کی تاثیر سے مقمرس، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. اور وہ خود اس کی ذات بے نور ربانی مصوراس، نور ربانی کی تصویر بنی ہوئی ہے. وہ گفت آن کے ضیاء الشمس والقمر اذا اشتکا انموذج من صفاء الحب والتوحید واشتکا. فرماتے ہیں شمس اور قمر کی روشنی جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کی مثال ایسی ہے، حب، توحید اور سب گویا ایک جگہ ہو گیا ہے. جمع نور و آفتاب، فرما رہے ہیں خود جمع نور آفتاب و ماں. جب سورج کا نور اور چاند کا نور جمع ہو جائے، چن بے یک دیگر مقرون شود، دونوں سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی ایک جگہ آ جائے. مثال صفا محبت، یہ محبت اور صفا کی مثال ہے، اور یہ توحید کی مثال ہے کہ با یک دیگر معجون شود. معجون کہتے ہیں ہمارے پاس جو دوائیں ہیں، معجون ہے، حلوہ ہے، اس کو عین جیم نون، یہ آٹا جو گوندتے ہیں، ہم آٹا گوندتے ہیں، اس کو عجنن، آٹا گوندنا کہتے ہیں. اب آٹا گوندو، مٹی گوندو، آپ کیا گوندتے گوندو. تو یہاں پہ صفائے محبت اور توحید ایک دوسرے کی معجون ہو گئی ہے. صفائی اور توحید دونوں ایک ہو گئے ہیں. وہ نور ماہ و آفتاب چه مقدار بود، فرماتے ہیں چاند کا نور اور سورج کے نور کی کیا مقدار ہے؟ سوال کر رہے ہیں. چاند کے نور کی اور آفتاب کے نور کی کتنی مقدار ہوتی ہے، اس کی کوانٹٹی کیا ہے؟ کوالٹی تو سمجھ میں آ گئی. آنجا کے نور محبت، وہ توحید جبار باشد، جہاں نور محبت ہو اور اللہ کی توحید ہو
تا این را با آن اضافت کنند. یہ توحید نور محبت اور توحید جبار کو یہ سورج اور چاند کی روشنی کی جو مقدار ہے اس پہ اضافہ کرو. اما در دنیا هیچ نور نیست، لیکن دنیا میں کوئی نور ایسا نہیں ہے ظاہر تر، بالکل اوپن، سپرلیٹیو ڈگری ہے، کمپیریٹیو ظاہر تر، جو بہت بالکل ظاہر ہو. از این دو نور کے دیده به کمال برہان نور آفتاب و ماہ را نتواند. یہ جو سورج کی روشنی جیسے ظاہر ہے، سورج کا نور ظاہر ہے، چاند کا نور ظاہر ہے، ایسا کوئی اور ایسی صفت اتنی صاف کہیں نظر نہیں آتی، دیکھنے میں نہیں آتی. اندر سلطان آفتاب و ماہ آسمان را ببینند. اب یہاں پر چاند کو، سورج کی روشنی میں سورج کی جانب کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کی روشنی میں تو آپ کام کر سکتے ہیں، روشنی میں راہ چل سکتے ہیں، روشنی میں دنیا کے کام انجام پاتے ہیں، پھل پکتے ہیں، کھیتیاں پکتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جو منبع نور ہے کیا اس سے آنکھ ملائی جا سکتی ہے؟ نہیں ملائی جا سکتی. اس کی روشنی میں چل سکتے ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے القاب میں لوگوں نے شمس الہدا کہا، بدر الدجا کہا. تو ہدایت کا سورج، آپ اس ہدایت کے سورج کی روشنی میں چل سکتے ہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے. آنکھ ملائے تو آنکھ پھٹ جائیں گی. خالی آنکھ پھٹے گی نہیں، آنکھ کے اندر جو روشنی ہے، جہاں سے روشنی آ رہی ہے اور اس آلے سے آپ کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، اس کے اندر کی رگیں بھی جل جائیں گی. آزمائش کرنا ہے. صبح میں گرما بہترین ہے، باہر نکل کے سورج کو ذرا 1.5 منٹ 1 منٹ دیکھ لو، زیادہ نہیں تو نہیں، چند سیکنڈ چھوڑو، ذرا ہمت کر کے 1 منٹ 1.5 منٹ دیکھو. اگر تاب لا لیے 2 دن دیکھو. تیسرے دنیا کا کوئی طبیب تمہارا علاج نہیں کر سکے گا. یہ ظاہری سورج ہے. سورج کی چاند کی جب روشنی مل جائے پھر اس کو تم دیکھ سکتے ہو، تم نہیں دیکھ سکتے. اس آنکھ سے فرماتے، اس آنکھ سے سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ دل بنور معرفت و توحید و محبت اشرا ببینن. جو اللہ والے ہیں، جو دوست ہیں، دوست کی صفت چل رہی ہے، وہ یہ سورج تو سورج ہے، یہ چاند تو چاند ہے، لیکن دل سے کیا فرمائیں؟ و دل بے نور معرفت، معرفت کے نور سے، توحید و محبت، محبت کے نور سے، توحید کے نور سے، عرش را ببینن، عرش کو دیکھتے ہیں، اور بر عقبا مطلع شون، اور عقبا پر مطلع ہوتے ہیں. عقبا کیا ہے؟ کل آنے والی چیز، آخرت میں آنے والی چیز، سب دیکھتے ہیں. ان کو بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم معاذ اللہ بول رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا. وہ جنت کا دوزخ قبر، جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے تھے، بولتے جاتے تھے، آتے جاتے تھے، بولتے جاتے تھے. چلو ٹھیک ہے، تم جو بول رہے تمہارے نزدیک صحیح ہے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے، جبرائیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب کیا کرتا؟ توبہ کرو، شیطان کے وسوسے سے بچو، توبہ کرو، فوری توبہ کرو. بات کرتے جبرائیل علیہ السلام بولتے تھے، جبرائیل علیہ السلام بولتے تھے. نماز میں کون لے کے آیا؟ بولا نا گزشتہ شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور خود نماز کا تحفہ لائے. کون سا فرشتہ لائے؟ جبرائیل علیہ السلام لائے. بعد میں احکام فجر یہ ہے، ظہر یہ ہے، عصر یہ ہے، مغرب یہ ہے، تہجد یہ ہے، یہ احکام آتے رہے، لیکن حضور نے تحفہ لایا ان 5 فرائض جو آپ کے ہیں، 5 فرائض میں سے. یہ تو آپ نفس نفیس لائے اللہ کے پاس سے. برابری کا دعویٰ نہیں کرنا، اس طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا، نظر نہیں ملانا.
دل کے نور سے، معرفت کے نور سے، توحید اور محبت کے نور سے عرش کو دیکھتے ہیں، عقبہ پر، عاقبت پر، آنے والے نتائج پر، جنت و دوزخ پر مطلع ہوتے ہیں اندر دنیا میں رہ کے. جملہ مشائخ ان طریقت مجتمعان، اور جو تمام مشائخ اس راستے کے اہل طریقت اس بات پر متفق ہیں، مجتمع ہیں، بران کے چن بندے جب بندہ از بندے مقامات رست شود، جو مقامات ہیں بشریت کے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، اور اس کے بندگی کے جو مقامات ہیں، امتی کی جگہ ہے، نبی کی جگہ ہے، رسول کی جگہ ہے، خاتم النبیین کی جگہ پر ہے. ان کی جگہ پر کوئی نہ ملک مقرب، کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ جو بندگی کے جو مقامات ہیں، تمہاری اطاعت کے مقامات ہیں، تم جہاں رہنا ہے وہ بندے کے جو مقامات ہیں، بشریت کے جو مقامات ہیں، اس مقامات سے آزاد ہو جائے، یعنی گزر جائے، اطاعت میں بالکل گزر جائے. واس قدر احوالی خالی گردد، اس کے احوال، اس کا دل قدورت سے خالی ہو جائے. از محل تغییر و تلوین آزاد شود، تغیرات کے مقام سے. تلوین رنگ بدلنے کو کہتے ہیں، ابھی ایک ہے، ابھی ایک ہے، ابھی ایک ہے، ابھی ایک ہے. تو اس دنیا میں رہنا ایک رنگ ہے، اس دنیا سے جانا دوسرا رنگ ہے. تغیر ہے، بچپن ایک تغیر ہے، جوانی ایک تغیر ہے، بڑھاپا ایک تغیر ہے، صحت مند ہونا ایک تغیر ہے، بیماری ایک تغیر ہے، صحت ہونا ایک تغیر ہے، کھانا ایک تغیر ہے، بھوک لگنا ایک تغیر ہے، سیراب ہونا، شکم سیر ہونا ایک تغیر ہے، بڑھاپا ہونا ایک تغیر ہے، موت ہونا ایک تغیر ہے. یہ جو تغیرات ہیں، تلوین ایک لمحے میں ایک خیال ہے، دوسرے میں دوسرا خیال ہے. جب وہ اس محل تغییر و تلوین سے آزاد ہو جاتا ہے، بہم احوال محمود موصوف گردد. محمود پاکیزہ صاف ستھرے احوال سے موصوف ہو جاتا ہے. مذموم کے مقابلے میں محمود ہے. مذموم یعنی جن کی ذم کی جائے، جن کی برائی کی جائے، جن کو برا کہا جائے، نفسانی باتیں ہیں، یہ بری ان کو کہا جاتا ہے. مطمئنہ ہے، یہ محمود ہے. تو صفت مذموم سے محمود کی بات ہو رہی ہے. جب تغییر تلوین سے آزاد ہو جاتا ہے تو احوال محمود سے موصوف ہوتا ہے. وہی از جملہ اوصاف جدا شود، وہ تمام اوصاف سے جدا ہو جاتا ہے. کون سے اوصاف؟ اوصاف بندگی سے جدا ہو جاتا ہے. دیکھنے میں بندہ ہے، بندے کو خدا مت کہو، بندہ خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا نہیں. ایک لفظ بھول رہا ہوں میں، لیکن خدا سے جدا نہیں. یہ تو آیت بڑا پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، ہم تمہارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ ہے نا حبل الورید، یہ جو دکھ رہی سو یہ اللہ اس سے قریب ہے، میرے قریب ہے. بولا ارے شرک ہو گیا، مشرک. اللہ تو کو حلول سمجھ رہا ہے، حلول اتحاد سمجھ رہا. میں کہیں کو سمجھوں گا، میرے کو نہ حلول معلوم نہ اتحاد معلوم. تیرے کو حلول معلوم، تیرے کو اتحاد معلوم، ہم کو کیا معلوم. اللہ فرما رہا ہے نحن اقرب، ہم قریب تر ہیں. نیئرسٹ، ہم نیئرسٹ ہیں تمہاری یہ شہرک سے. وطن صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ہمارے دادا پیر شیخ الاسلام خضر شاہراہ طریقت حضرت سے افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تأمل کرو، غور کرو. رگے جاں میں، یہ رگے جاں ہیں. تأمل کر، رگے جاں میں، شہرگ میں غور کرو. اچھا غور کرو.
چین سے تنہائی میں بیٹھو تو دل کے دھڑکنے کی آواز بھی آتی ہے اور شہرک کے ہلنے کی آواز جسم میں محسوس کر سکتے ہو. تو یہ شہرگ میں غور کرو، تأمل کر رگے جاں میں، شہرگ میں عربی میں اللہ نے حبل الورید فرمایا. یہ حبل الورید کا دل سے تعلق، یہ ورید کا دل سے تعلق ہوتا ہے. یہ جان دل سے نکل کے تمام جسم میں اعضاء میں پہنچتی ہے. یہ حبل الورید. تأمل کر رگے جاں میں نہاں چھپا ہوا اللہ ہی اللہ ہے. اس میں اللہ ہی اللہ چھپا ہوا ہے. نظر شان بصر پر کر، یہ نظر ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں نظر ہے. اور یہ نظر کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بصارت ہے، وہ شان بصر ہے. وہ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے اور تم کو بھی دکھا رہا ہے اس آلے کے ذریعے. یہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے، اس کو آئی بال جس کو کہتے ہیں، اردو میں آنکھ کا ڈھیلا کہتے ہیں. اس کو دیدہ چشم کہتے ہیں، اس کو دیدہ بھی کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے جو نظر آ رہی ہے، جو بصیر ہے، اس کی شان بصارت سے تم کو نظر جو آ رہا ہے، اس پہ نظر شان بصر پر کر. آیا اللہ ہی اللہ ہے. زندگی کا دار و مدار دل کی حرکت پہ بتایا جاتا ہے. برحق اگر رک جائے تو موت ہو جائے گی. لیکن ایک اور دار و مدار ہے زندگی کا. زندگی کا دار و مدار دوسرا کیا ہے؟ سانس ہے، سانس کا چلنا ہے. سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے، سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے. جب سانس اندر جا کر اگر رک جائے، دم گھٹ کے آدمی مر جائے، یا جب سانس باہر آ کے رک جائے، نہ لے سکے سانس، تب پھر موت ہو جائے گی. تو سانس کا آنا اور جانا یہ بھی حیات کی علامتوں سے ہے. اگر سانس رک گئی، موت واقع ہو گئی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کسی کا انتقال ہو گیا تو مزاحاً وہ کہتے ہیں، ارے صاحب ماں پیتے لائے، فلاں صاحب سانس لینا بھول گئے. مطلب موت واقع ہو گئی. تو فرماتے ہیں تأمل کر رگے جاں میں نہاں اللہ ہی اللہ ہے. نظر شان بصر پر کر آیا اللہ ہے. رہنا پیچھے دیکھو، یہ نظر کہاں سے آ رہی؟ وہاں دیکھو. شان بصر پر کر آیا اللہ ہی اللہ ہے. خبر رکھ دم کی، سانس جو آ رہی ہے اس کی خبر رکھو. سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے. خبر رکھ دم کی، سانس جو آ رہی ہے اس کی خبر رکھو، سانس جو جا رہی ہے اس کی خبر رکھو. پھر کیا کرو؟ خبر رکھ دم کی، اور دم کے اشارے سے تو واقف ہو. یہ جو آنے والی سانس کیا کہہ رہی ہے، کیا اشارہ دے رہی ہے، اور جو جا رہی ہے کیا اشارہ دے رہی ہے. اس کے آنے پہ بھی غور کرو اور جانے پہ بھی غور کرو، اور اس کے آنے میں کیا اشارہ ہے اور جانے میں کیا اشارہ ہے، اس پہ غور کرو. خبر رکھ دم کی، اور دم کے اشارے سے تو واقف ہو. زباں کی دم سے، زبان سے دم کی، جو دم ہے اس کی زبان سے. ایک انسان کی زبان ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، جانوروں کی زبان ہے، وہ بولیاں بول رہے ہیں، پرندے بولیاں بول رہے ہیں، زبان بول رہی ہے. اسی طرح دل بھی بولتا ہے، دل کی بھی زبان ہوتی ہے، سانس کی بھی زبان ہوتی ہے. کوئی پوچھے گا وہی 200 سال والی جماعت کے بعد 200 سال پہلے اور اس کے بعد ہونے والے جماعتوں سے، ارے سانس کی بھی زبان ہوتی کہتے. ان کو خالی اعتراض کرنا ہے، ان کے فرقہ اعتراضیہ، مذہب اعتراضیہ، مسلمان کے ہر عمل پہ اعتراض کرنا ان کا مذہب ہے. اور اس کے بعد میں یہودیوں کی تعریف کرو، نصرانی. بھائی پورے برائیاں مسلمانوں میں آگے، بھائی ایمانداری یہودیوں میں ہے، وقت کی پابندی یہودیوں میں ہے، نصرانیوں میں ہے، اس میں یہ ہے. پھر مسلمان اس کے پابند نہیں، اس کے پابند نہیں. ایک صاحب ایسے ہی بولتے تھے، پھانسی لے کے مر گئے ہو گئے. جاؤ، ایک درگاہ کے متولی تھے. مسلمانوں کو آتا ہی نہیں، یوں 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 ہاتھاں ہلا لیتے، کیا نماز پڑھتے کی کیا نہیں کی، نماز میں کیا پڑھ رہے ان کو نہیں معلوم. اتنے برائی مسلمانوں کی کرتے تھے کہ جس کے میں روکتا تھا اور شدت سے روکتا تھا. مسلمانوں کو برا مت بولو.
ہم کو آگ لگ جاتی. آخر میں انہوں پھانسی لے کے مر گئے, ہو گئے, لٹک گئے. شہر پورا حیدرآباد انگوش بدندہ ہو گیا, کیا ہو گیا یہ. تو خبر رکھ دم کی, اور دم کے اشارے سے تو دم کا اشارہ کیا ہے؟ زبان سے. دم کی جو زبان ہے, سانس کی جو زبان ہے, جاری ہر زمان اللہ ہی اللہ ہے. چلو بھائی, آپ معترضین, اہل اعتراض, فرقہ اعتراضیہ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے تمام مخلوق اس کا ذکر کرتی ہے, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے اس کی تسبیح. سانس مخلوق ہے کیا؟ معاذ اللہ خالق ہے. بولو, ارے چلو بات بولو, ارے ترے بول رہا ہوں, میرا غصے کی وجہ سے بول رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, کیا کروں میں. اللہ کے خلاف بول دیں گے, رسول کے خلاف بول دیں گے, ہمارے بولتے برداشت کرو نہیں, تحمل کرنا چاہیے. حضور کیا کرتے؟ تحمل کرنا چاہیے. تو بات ہو رہی. ایک شخص ہمارے محلے میں امام اعظم کو برا بولا, ارے ترے بولا, میرے کو غصہ آ گیا, مسجد کے باہر نکلو. اللہ کیا بولا بول. ایک پروفیسر کو خبر ہوئی, میں بولا اس سے, ارے ترے بات کرا, امام اعظم کو ایسا بولا. تو نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ نہیں کرنا چاہیے. آپ ذرا سوچیے, امام اعظم رہتے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کیا کرتے تھے؟ آپ بولو. نہیں آپ بولیے. مطلب میں کیا بولوں؟ امام اعظم رہتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے کو نہیں معلوم. انہوں کیا کرتے تھے, میں کیسا بولوں؟ تو اس سے میں بولا, تو امام اعظم کو راتوں رات بولتا, تیرے جوتا لے کے مارتا ہوں. ملا مسجد کے باہر نکلے, ہاتھ میں جوتا بھی لے لیا. تو واپس لیے کلمات, میرے ماں باپ کو گالی دیا تو میں برداشت نہیں کرتا. امام اعظم کو بات, میرے ماں باپ سب قربان امام اعظم پہ سے, پوری امت ہماری ان کی تابع دار ہے, پوری امت جو ہے ان کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے. تو کون ہوتا رے؟ بولے نہیں آپ جوتا لے کے مارتا, نہیں بولنا تھا. مولا پھر کیا بولنا تھا؟ نہیں امام اعظم کیا کرتے تھے ذرا سوچو. مولا کیا کرتے تھے بولو, معاف کر دیتے, بولنا چاہ رہے. ہاں. میں بولا امام اعظم کو اختیار ہے معاف کرے, ہم کو اختیار ہے جوتا مارے. ہم جوتا نہیں مارے تو اللہ میں ہمارا کو مارتا پھر. تو معترض صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, سانس خالق ہے کیا مخلوق ہے؟ مجبور ہے تم بولنا, مخلوق ہے بولنا ہی پڑے گا. خالق بولے تو تم مشرک ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے. تو سانس جب مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو سانس ذکر نہیں کرتا. جب ذکر کرتا ہے تو اس کی زبان بھی ہوتی. پھر ٹھیٹی ٹاٹا ہے زبان رہتی کرتے تو کیسے باتیں کر رہے ہیں. حضور کے ہاتھ میں کنکریاں تھے. ابو جہل پوچھا کیا ہے بولو. حضور فرمائے تیرے ہاتھ میں کیا ہے, میں بولوں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بولیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے بولا یہ نادر بات ہے, جو ہاتھ میں ہے وہ ان کو بولو. تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے. ارے کون سی زبان تھی رے, تیرے کو سمجھ میں آیا تو حدیث پہ ایمان لاتا, مگر تیرے کو معلوم زبان کنکریوں کی زبان جانتا؟ اللہ جانتا ہے, جس سے بولنا چاہتا ہے وہ بولتا ہے. ہوا کی زبان سنا کبھی؟ آگ کی زبان سنا کبھی؟ عزیزان گرامی, میں آپ سے مخاطب ہوں, کدھر چلے گیا ان کو بولتے بولتے. آپ جب آندھی چلتی ہے, ہواؤں کے سر کی جو آواز آتی ہے, انسان کو خوف ہوتا ہے اس کی آواز سے. جب بڑی آگ لگ جاتی ہے تو آگ جب شعلے بھڑکنے لگتے ہیں تو چنگاڑ کی آواز آنے لگتی ہے, اس کی بھی زبان ہوتی ہے, ہر شے کی زبان ہوتی ہے. تو یہاں پر خبر رکھ دم کی, اور دم کے اشارے سے تو واقف ہو, زبان سے دم کے جاری ہر زمان اللہ ہی اللہ ہے. تو پوری غزل مرصع ہے وطن صاحب قبلہ کی, یہ ساری کی ساری حمد ہے. تو ہم انشاءاللہ درس کو یہاں ختم کرتے ہیں. گزشتہ سے تو پھر بھی آگے بڑھے ہیں, لیکن حدیث زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی آگے آ رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات ختم ہوئی ہے کہ جب چون بندے مقامات رس شود و از قدر احوال خالی گردد از محل تغییر و تلوین آزاد شود و به همه احوال محمود موصوف گردد و وی از جمله اوصاف جدا شود, اوصاف بندگی سے جدا ہو جاتا ہے. یعنی در بندے ہی صفت محمود خود نہ گردد و مر آن را نہ بینا. جو صفت محمودہ ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اب نہیں دیکھتا ہے, میں اچھا ہو گیا ہوں, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, پلٹ کے بھی نہیں جاتا ہے, اور اپنے صفات محمودہ کو دیکھ کے اکڑتا بھی نہیں ہے. مولانا روم نے کیا بات کہی ہے کہ لوگوں کے جو اپنے آپ پہ اترانے کی بات ہے
تو قرآ کے بارے میں قاری کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا روم نے لکھا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے خوش الہانی سے، ارے تو اپنے الہان کے 100 بوسے لیتا ہے، تیرے کو پتہ نہیں ہے۔ خوش الہانی سے قرآن پڑھتا ہے تو میرا لہن کیسا ہے، تو لہن کے بوسے لیتا ہے، اللہ کے لیے کہاں پڑھ رہا ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا الہان کے بوسے لیتا ہے، اوف، نہیں دیکھتا ہے بدان معجب نہ گردد، اور وہ جو ہے غرور میں نہیں آتا ہے، حالش از ادراک عقول غائب گردد، اور اس کا حال عقلوں کی ادراک سے ماورا ہو جاتا ہے، وہ روزگارش تصور ضرور منزہ گردد، اور اس کی زندگی، اس کا زمانہ، اس کی حیات، اس کی ممات گمان کے تصرف سے بڑھ جاتی ہے۔ گمان کا بھی ایک تصرف ہوتا ہے، ہم ایک تصرف کر رہے ہیں، زبان کا ایک تصرف ہے، خیال کا ایک تصرف ہے، گمان کا ایک تصرف ہے، ارادے کا ہے، عزم کا ہے، اس سے بھی گزر جاتا ہے وہ حضور ذہاب نہ باشد، اور اس کی حضوری، اس کا دیدار، اس کا مشاہدہ پلٹ کا جانے والا نہیں ہوتا، وجود اشرا اسباب نہ، اور اس کے وجود کے اسباب نہیں ہوتے ہیں، لأن الصفاء حضور بلا ذهب و وجود بلا اسباب حاضری بود بی غیبت، ایسا حاضر ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ غائب ہی نہیں ہوتا، وہ واجدی بود، اور اس کو پانے والا ہوتا ہے بے سبب، اور اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا۔ اے و علت زیرا کے انچ غیبت بدو صورت گیرد حاضر نہ باشد۔ آگے حدیث زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، ہم یہاں پر روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی حضوری ہم کو نصیب فرمائیں، اور ہمارے نفسوں کو ایسا پاک فرمائیں جیسا کہ یہاں پر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنیں۔ سارا صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، آپ کی صفت بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا 26 ہے 27 28